ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہدائے ملت جعفریہ، فلسطین، غزہ، سیریا، یمن، لبنان، ایران، اور ہمارے ایک عزیز کا آج انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ہو گیا، سبطین بخاری استاد سید سبط جعفر اور شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیج محمد۔ عزتداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور بہت تیزی سے اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا عاشورہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو خلق ایسا کیا کہ اس کے اندر دنیا کی طرف بھی کھچاؤ ہے اور آخرت کی پرواز بھی چاہتا ہے۔ خدا چاہتا تو انسان کو تمام رکاوٹوں سے روک کر صرف ہدایت کے راستے پہ گامزن کرتا۔ خدا کر سکتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر سزا اور جزا کا حساب نہیں ہونا تھا، اور پھر نیکیوں کو انجام دینے میں کمال بھی نہیں تھا۔ کمال بھی تبھی رکھا گیا کہ جب بیریئرز ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ خوب یہ انسان کی فطرت میں ہے، دنیا کی طرف کھنچنا، دنیا کی طرف کھچاؤ رکھنا۔ یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے۔ انسان جتنا رشد کرتا جاتا ہے فزیکل، اس کی خواہشات بھی تبدیل ہوتی جاتی ہیں، اسی طرح اس کی عقل بھی بڑی ہوتی جاتی ہے، رشد کر رہی ہے، اس کے اندر بھی تمایلات، اٹریکشن بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب انسان بچپن سے جوانی، نوجوانی کو طے کرتا ہوا
اپنے ایک سن بزرگی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اب یہ اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے وجود کو مادے کی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے یا پھر آخرت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دن بہ دن انسان بڑا ہوتا ہے، خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، ڈیمانڈز، سچویشن۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، آپ اس کو کچھ بھی دلا دو، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی چیز کی تمنا کرے اور آپ اس کو بڑی بھی چیز دینا چاہو، لیکن اس کی تمنا، کیونکہ اس کی نگاہ دنیا میں اتنی ہی ہے جتنی اس کی وسعت ہے ذہن کی۔ آپ ایک بچے کو کھلونے کی دکان میں لے جائیں، بہت سارے ٹوائز ہوں، اور آپ اس کو بولو بیٹا کچھ لے لو، ہو سکتا ہے وہاں بہت زبردست چیزیں رکھی ہوئی ہوں، گیمز ہوں، ویڈیو گیمز ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی نگاہ ایک چھوٹی سی گاڑی پہ پڑ جائے، اسٹف ٹوائے پہ پڑ جائے، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، ظاہری طور پر کوئی اتنے بڑا اس کے مقابلے میں اور چھوٹی، لیکن بچہ بولے نہیں مجھے یہی لینا، اور آپ بولو بیٹا میں اتنی بڑی دکان میں لے کر آیا، مطلب نہیں، اس کی دنیا وہی ہے، اسے وہی چاہیے۔ اب یہی بچہ جوان ہو جائے، اب آپ اس کو لے جاؤ بازار، اب آپ اس کو بولو بیٹا یہ لے لو، بولے برانڈڈ، یہ تو نارمل ہے، لوکل برانڈ ہے، مجھے تو فلانا برانڈ چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کو دیکھنے کی وسعت بڑھ گئی، لیکن جتنا بھی بڑا ہو رہا ہے مادے کے حساب سے بڑا ہو رہا ہے، مٹیریلسٹک بڑا ہو رہا ہے۔ خدا اس پوری کائنات میں اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ میری ضد چھوٹے بچے کی طرح، مجھے تو یہی چاہیے، مجھے تو خدا کہہ رہا ہے یہ بہت چھوٹی چیز ہے، میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں، لیکن کیوں؟ نگاہ، چاہے آدمی جتنا بڑا ہو جائے۔ لیکن دو طرح کی بلوغت ہے، بالغ ہونا دو طرح کا، ایک جسمانی بالغ ہونا، یعنی آپ بڑے ہو گئے، بچہ جو ہے وہ 14-15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ ایک بلوغت عقل کی ہے، عقل بالغ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اور یہ عقل، یہ ظاہری دنیاوی عقل نہیں ہے جس کو آپ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، نا، وہ عقل کہ جو اس کو تمام مخلوقات سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، وہ عقل، وہ سافٹ ویئر کہ جو انسان کو رشد دیتا ہے، وہ جس بار بار ذکر کر رہا ہے۔ کیا یہ تفکر نہیں کرتے؟ کیا یہ تدبر نہیں کرتے؟ وہ عقل، کیا ہم اس کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسکول پڑھائی کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، چیزوں کو گریب کر رہے ہیں، نارمل سے پروفیشنل ہو رہے ہیں، پروفیشنل سے اسپیشلسٹ ہو رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ عقل اس جہان کو، اس عالم کو دیکھ پا رہی ہے یا نہیں دیکھ پا رہی ہے؟ کیا یہ اس مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش میں یہ عقل رہنمائی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی اس عقل کے رشد کے لیے کام نہیں کیا۔ انبیاء کا کام کیا تھا؟ انبیاء کیوں آئے؟ نہج البلاغہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام، جب انبیاء نبی کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی کیوں مبعوث کیا، ان انبیاء کا کام یہ تھا کہ جو دفن شدہ عقلیں تھیں ان کو باہر نکالا جائے، یہ نبی کا کام تھا۔ نبی ظاہری چیزوں کے لیے نہیں آئے، ہر نبی کے پاس کچھ مثلا حضرت سلیمان نے کچھ ایسی چیزیں دے دی، حضرت داؤد نے کچھ کر دی، چیزیں سکھائیں ظاہری طور پر، اصل کام ان کا ہدایت، اس ہدایت کے لیے خدا نے ان کو بھیجا تاکہ یہ رشد کرے۔
कंपैरिजन कर सके अच्छे और बुरे के अंदर। आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इमाम जो है वो आलम विलायत से मुत्तसिल होता है और वो हर वक्त उस आलम से कनेक्शन की वजह से इस आलम पर अपने हिफाजा रखता है, डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, ताकि उम्मत को ड्राइव कर सके मकसद की तरफ। अब इमाम जो है वो आम आदमी नहीं है। इमाम की डेफिनेशन मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि हम जिसको इमाम कह रहे हैं या हम जिस इमाम का जिक्र कर रहे हैं या जिस इमाम के लिए हम जा रहे हैं, ये अल्लाह का नुमाइंदा है। इसे अल्लाह ने इंतखाब किया है, इससे अल्लाह ने इल्म दिया है, ये कनेक्टेड है रूहुल कुद्स के हाल तक पहुंचाना, उस तक कौम को लेके जाए हर दौर के अंदर। इमाम का जो इल्म है ये कैसा इल्म है? क्या इमाम के पास सब कुछ हर वक्त है? किस तरह की है ये? मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म, बहरहाल मैं पूरी कोशिश करता हूँ अज़ान मोहतरम कि अपने इल्म के मुताबिक, बहरहाल मेरा कोई इतना इल्म है नहीं, बात को बहुत सादा करूँ और बहुत सादगी से आपको पहुँचाऊँ। इल्म जो नॉलेज जिसे आप कहते हैं, ये बेसिकली ये इल्म जो होता है वो इंसान के इंटरनल से है। नहीं ज़ाहिर है, मतलब आप किसी को कहते हैं नहीं इसके पास बहुत इल्म है, ये बहुत नॉलेज रखता है, तो नॉलेज रखने वाले का वज़न थोड़ी बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता। इल्म कहाँ है? इल्म कौन सी स्पीशी है? किसी को देख के कोई नहीं बता सकते। बाद अगर छोटे बच्चे से बात करो तो माशाल्लाह बेटा बड़ा इल्म है आपके पास, तो इल्म का ताल्लुक कद से नहीं है। इल्म मुजर्रदात में से, इल्म ऐसी चीज़ों में से कि बहरहाल वो कहीं है। अब वो हार्डवेयर मोबाइल की SD कार्ड की तरह तो है नहीं कि किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, नहीं। इल्म बहरहाल इंसान के पास है। अब आप इसको समझें कि इमाम के पास कौन सा इल्म है या इमाम के पास वो इल्म किस तरह का, ये तो हमें पता आ गया। इमाम आलम विलायत के साथ जिसने पूरा अहाता किया हुआ है, यानी सब कुछ उसके अंदर है, इमाम उससे मुत्तसिल है, तो ज़ाहिरन इमाम के पास सब चीज़ है। लेकिन ये फॉर्मेशन कैसी है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर आप किसी को चोट लग जाए, उससे पूछे कि तुम्हें दर्द है कि उसको चोट लगी भी हो और दर्द नहीं हो रहा हो, तो वो कहे कि मुझे दर्द, गिर गया हूं मगर मुझे दर्द, लेकिन दर्द उसको है, लेकिन अभी शायद उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा है या कुछ और हो गया। दूसरा डॉक्टर से पूछे, बोला हाँ मुझे यहां दर्द हो रहा है, तो दर्द नजर आता है, कहां है? इल्म है। जिस शख्स को दर्द है उसको खुद को इल्म है, यानी वो अहाता रखता है अपने वजूद के ऊपर। हो सकता है गाफिल हो जाए, हो सकता है हाजिर हो जाए। मतलब आपको बहुत भूख लगी हुई हो, आप यहाँ आए मजलिस में आए, मुझे बहुत भूख है, मैं रस्ते से कुछ खाने को लूँगा, लेकिन आप ट्रैफिक में थे, इसमें थे, उसमें थे, मजलिस पहुँचना है, मजलिस में आ गए, बैठ गए, आपको तो भूख थी, लेकिन अचानक से कोई आपको बोले भाई भूख लगी है, तो कितनी देर लगेगी आपको ये जवाब देने में? क्योंकि आप अपने विजदान में मुतवज्जा होंगे तो आपको एहसास होगा हाँ मुझे भूख लगी है, लेकिन भूल क्यों गए? क्या भूख नहीं थी? थी। आपकी तवज्जो हट गई। बहुत आसान कोशिश कर रहा हूँ जाने मोहतरम, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आसान, यानी है, इल्म है, आता भी है। भाई मैं खुद भूखा हूं, कोई और थोड़ी भूखा है। मैं ये थोड़ी करूं आपको भूख लगी, नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे दर्द है, लेकिन मैं गाफिल हो गया हूं। किससे गाफिल हो गया हूं? क्या दर्द भाग गया? नहीं, सब कुछ है, अहाते में भी है, मेरा भी है, लेकिन मैं बातिन को भूल कर जाहिर में मशगूल हो गया हूं।
ظاہر میں باتیں کرنا ہوں، باتیں کرنے میں لگ گیا ہوں، کسی اور چیز میں لگ گیا ہوں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس چیز کو بھول گیا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ نے مجھے توجہ دلائی تو میں نے خود پر توجہ کی، تو مجھے احساس ہوا عزیزان محترم عالم پروردگار کا ہے، اس کا علم ذاتی ہے، سیکھا نہیں ہے، سکھایا نہیں ہے، آیا نہیں ہے، ذات میں علم ہے۔ خدا جانتا ہے، ایسا جانتا نہیں ہے کہ پہلے نہیں جانتا تھا اب جانتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کی مخلوق۔ مشکل ہے، آسان نہیں ہے توحید تک پہنچنا۔ اتنا آسان ہوتا تو بڑے لوگ موحد ہو جاتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ جو عالم ہے، اب جس کا وہ انتخاب کرے، وہ جو علم جس کا اپنا ہے، کائنات جس کی اپنی ہے، مخلوق جس کی اپنی ہے، اب وہ جس کا انتخاب کرے تو وہ کیسا ہوگا، اور وہ خود کہاں سے متصل ہوگا؟ یعنی ایک جگہ سے ایسا کنیکٹڈ ہے کہ جہاں سے سب آ رہا ہے۔ اب اس فارم آف کنیکشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اب علم، امام کا علم ہے، مطلب امام اس وقت بھی ہے، امام ادھر بھی ہے، اور بہت سارے سوالات بھی ہیں، شبہات بھی ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ اب امام کا علم کیسا ہے، کس طریقے سے؟ امام عالم باطن میں سیر کر رہا ہے، کبھی عالم ولایت میں ہے، کبھی عالم مادہ میں ہے۔ امام سے کبھی سوال پوچھتا ہے کوئی، مولا یہ جانتے ہیں؟ بولو کو نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام جان بوجھ کے بتانا نہیں چاہ رہے تھے؟ نہیں، امام کے پاس سب جیسا ہے حاضر بھی ہے، بالکل جیسے آپ کا درد تھا لیکن آپ محسوس نہیں کر رہے تھے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ امام جب الطاف، لطف وجود پہ کرتا ہے، ساری چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں، سب حاضر ہو جاتا ہے اس کے آگے، اس کے آگے سب حاضر ہو جاتا ہے۔ جب نہیں کرے، ایسا نہیں ہے کہ امام کا علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں جانتا، نہیں جانتا ہے، سب جانتا ہے، پورے عالم کا امام ہے، کائنات کا امام ہے، اس ایک عالم کا امام نہیں ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات دنیا کے لیے نہیں ہے، عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ کس کے لیے؟ عالم کے لیے، عالم کے لیے۔ سفینۃ النجات ہے عالم کے لیے۔ یہ ڈفرنس انڈرسٹینڈ کرنا سیکٹس کا، فرقوں کا بہت ضروری ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے؟ ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے۔ ہمارا امام کوئی ایسا امام نہیں ہے کہ کسی صدی کے اندر کسی دور میں پیدا ہوا اور کچھ سیکھا اس نے، سارے امام شافعی، حنبل، مالکی، حنفی، سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ صلی اللہ محمد، سب شاگرد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا علم نہیں ہے، انہوں نے علم کسب کیا ہے، سیکھا ہے۔ وہاں علم کیا ہے؟ وہاں عطائے الہی ہے، وہاں سیکھا نہیں ہے، ٹرانسفارمیشن ہے، ٹرانسفارمیشن۔ ایک امام جب دنیا سے جاتا ہے، حدیث ہے، امام جواد علیہ السلام جب شہید ہوئے، اللہم صلی علی محمد،
امام جواد جب شہید ہوئے تو امام علی نقی وہاں موجود نہیں تھے، کم سن بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، کہیں اور ہیں. محسوس کیا، فوراً کہا بابا شہید ہو گئے. کہا مولا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا علم کی سنگینی نے جو ٹرانسفارم ہوئی ہے، علم ٹرانسفارم ہو گیا، سب حاضر ہے. اب یہ دو چیزیں افراد اور تفرید ہیں. و من عذر میخوام از دوستان یکی از فرنگ خانه فرنگ آمدن فارسی که من نمیدونم صحبت کنم زیاد، انشاءاللہ خدا متعال آمدن اینا قبول بفرمائید. دوست ہمارے ایرانی کونسل سے آئے تھے تو بہرحال میں نے کہا اس سے زیادہ میں فارسی میں مجلس نہیں پڑھ سکتا، تھوڑا سا ذکر انشاءاللہ خدا ان کے آنے کو قبول فرمائے. عزیزان محترم، امام یہ کہنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہر وقت امام کے علم میں ہے، امام سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ صلی علیہ محمد، امام سے پوچھتے تھے مولا آپ سے کچھ بھی پوچھیں تو آپ بتا دیتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں تمہارے سامنے ایک ظرف، ایک برتن رکھا ہو اور اس میں کھانا ہو تو تم کہاں سے کھاؤ گے؟ کہاں جہاں سے بھی اٹھاؤں گا کھا لوں گا. کہا ہمارے آگے کائنات ایسے ہی ہے. اب یہ علم امام کے پاس جو ہے، جب وہ الطاف کرتا ہے، لطف کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے. اس کی فارمیشن کچھ طرح کی ہے. ایک فارمیشن یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے وہ کنیکٹڈ ہے. یہ بھی صحیح ہے. یہاں بحث بہرحال وحی کی آتی ہے، لیکن کیونکہ وحی ادب اور احترام کی وجہ سے صرف نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے، انبیاء کے ساتھ. اور ظاہر ہے وہ جو ان سب لانے کے لیے جو ہستی اور جو شخصیت سب سے اوپر ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے کہ وہ جو لے کر آتی ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد، رسول خدا پر بغیر واسطے کے بھی چیز اترتی تھی جس کو وحی کہیں، الہام کہیں. بہرحال وہ وحی کی صورت ہے. الہام از اے کائنڈ آف اے وحی، بٹ وحی نہیں ہے. وحی مخصوص ہے انبیاؤں کے لیے، نبی کے لیے. اللہ کو وحی کی، وہ بیسیکلی وہ وحی وہی الہام کی کائنڈ ہے. کیا کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دو. اب یہ الہام کی صورت کیا ہے جو امام پہ بھی اترتا ہے؟ یا یہ ہے کہ جو علم کا مخزن ہے وہاں سے حضرت جبرائیل آئیں. کیسے آئیں، اس کی فارمیشن کیا ہے وہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. وہ کہاں آئے گی؟ سورہ قدر کیا کہتی ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ آتے ہیں اور روح القدس. کہاں آتے ہیں؟ کس کے اوپر آتے ہیں؟ کہاں لے کر آتے ہیں؟ پلیٹ فارم کیا ہے؟ لینڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟ کسی میں ظرفیت نہیں ہے ملائکہ کو ریسیو کر سکے، کسی میں ظرفیت نہیں ہے. نہ کوئی جگہ، نہ کوئی شخص سوائے قلب امام کے. قلب اللہم صلی علی محمد. قلب امام کیپیسٹی رکھتا ہے ملائکہ نزول کرے، علم لے کر آئے. حضرت جبرائیل اکیلے نہیں ہے علم لانے کے لیے، حضرت جبرائیل کا پورا پیچھے علم کا لشکر ہے. ایک فارم یہ ہے کہ ان کا آنا جانا مختلف الملائکہ. یہ جو کہتے تھے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر مختلف الملائکہ ہے، یعنی کیا ہے؟ ملائکہ کی آمد و رفت کا گھر ہے، معدن الرسالہ ہے. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ
رسول خدا سلام کرتے تھے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں فرقہ نہیں ہے, یہاں کوئی بچپن سے میں مانتا تھا وہ نہیں ہے. اصل عقل لاجک یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہاں آنا اور جانا ان کا لگا ہوا ہے. اب ان کا آنا جانا کیا, وہ علم لا رہے ہیں, افاظہ علم کر رہے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا ہے کہ بہرحال خود امام یا نبیوں کو, جیسے بعض نبیوں کے لیے تھا کہ یا پکچر یا پھر ساؤنڈ آتی تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ گئے تو ایک درخت سے روشنی آگ, تو اس درخت کے اندر خدا نے کیا کی, ساؤنڈ کریٹ کی, گفتگو کی, کوئی درمیان میں نہیں ہے. تو ڈفرینٹ کائنڈز ہیں کہ وہ جو علم ہے وہ نبی تک کیسے اترے گا, اور اس کے بعد پھر اولیاء خدا پر الہام ہے. امام پر بھی ایسے ہی ہے. اب امام جب باطن کی سیر کی طرف ہیں تو ہر چیز وہ بیان کر سکتے ہیں, وہ حاضر ہیں. کہیں پر انہوں نے اگر کہا کہ نہیں بتا یا نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھپا رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ, نہ, اصل میں وہ ابھی اس طرف توجہ خود نہیں دینا چاہ رہے. ورنہ اس طرح ہو تو سوال ہے سید الشہداء کربلا کیوں گئے, بچوں کو کیوں لے کے گئے, کیوں لے کے گئے؟ جب ان کے پاس اتنا علم تھا تو کیوں لے کے گئے؟ انہوں نے یہ ساری چیزیں تو اپنے نانا سے سنی ہوئی تھی کہ یہ ہوگا. امام کیوں گئے؟ امام اس لیے گئے کہ دین کو بچانے کا کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں. علم کے ساتھ شہادت کی طرف بڑھے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ان کا علم تھا, ہمارا نہیں, ہمارا کوئی نہیں ہے. سامنے والے کو آخری وقت تک اختیار دیا, اختیار دیا سامنے والے کو. مشہور واقعہ آپ دیکھیں, میرے سے بچے نے سوال کیا, میں خود بچ گیا. یہ عمر ابن سعد جو کربلا میں جس میں اس نے کردار ادا کیا, یہ بچپن سے مادے کی طرف تھا, اور اس کے بارے میں کہا بھی گیا تھا. اس کے باپ کو رسول خدا نے کہا تمہارا بیٹا میرے نواسے کا قاتل ہوگا. ایک یہ. دوسری طرف حضرت جو فساد کرے گا, حضرت موسیٰ نے کیا, حضرت خضر نے قتل کر دو. حضرت موسیٰ نے سوال کر لیا نا, صبر نہیں کیا. یہاں ابھی اس نے عمل نہیں کیا لیکن مار دیا. یہاں پر بھی تو اس نے دیتے. سوال ہے. وہ ہم نے اپنے استاد سے سوال جا کے پوچھا, میں نے کہا بچے نے سوال کیا, ہم خود پھنس گئے, کیا کریں؟ بچے نے بولا کہ پر حضرت موسیٰ حضرت خضر نے کیوں مارا, اس کو اگر نہیں مارنا تھا تو یہ اس کو بھی مارتے. تو جواب, حضرت خضر کو امر الہی تھا, اللہ کا امر تھا اس کو مارنا ہے. اور حضرت موسیٰ کا امتحان تو یہی تو تھا کہ وہ صبر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہاں پر جب تک اس نے وہ عمل نہیں کیا مرتکب جرم نہیں ہے. علم ہے, علم ہے, وہ مرتکب جرم نہیں کیا اس نے ابھی. اذان محترم تھوڑی سی سنگین ہے بحث, لیکن بہرحال نتیجہ بہتر ہے. علم کے ساتھ اختیار کے, اللہ نے امام کو جو علم دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے ان کا اختیار چھین لیا. نہیں, اگر آپ سے اختیار ہی لے لیا جائے تو پھر تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. میں زبردستی آپ ایک کمرے میں آپ کے گھر والے بند کر دیں, ٹی وی بند کر دیں, ساری چیزیں بند کر دیں, کچھ نہ دیں, پھر آپ بولیں اللہ 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 اللہ, تو مجبوری ہے بھائی, اللہ اللہ ہی کرے گا اور کیا کرے گا, یہ مجبوری ہے. نہیں, سب کچھ ہو, ساری چیزیں ہوں, ٹی وی بھی ہے, موبائل بھی ہے, باہر بھی جانا ہے, اس کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو خدا کی طرف لا رہا ہے تو کمال کیا. کمال یہ ہے.
اختیار ہے، اچھے برے کی تمیز بھی ہے. امام کا علم ہے، علم ہے، خدا کی طرف سے جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، علم ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے. نتیجہ ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. جتنی معرفت آپ کی ہوتی ہے آپ بھی کام نہیں کرتے ہو. مطلب آپ کو اوپر لے جاؤں 5ویں منزل پہ، بولوں چھلانگ مارو، کیوں نہیں مارو گے؟ آپ کو پتا ہے نیچے گروں گا ہڈی ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب ہے اتنے معاملے میں آپ بھی معصوم ہو. عصمت ہے نا، عصمت کے درجات ہیں نا، یعنی آپ معصوم ہو. جتنے آپ رشد کرتے جاؤ گے اتنا چھوٹا بچہ پلگ میں ہاتھ دے دے گا، آپ بولو بیٹا ٹیپ لگا کے رکھو. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو پتا ہے کرنٹ لگنے والا ہے. علم ہے نا. تو کیا آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ پلگ میں فریزر میں انگلی نہیں ڈالو؟ علم، امام کا علم سب سے زیادہ ہے، زبردستی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی معرفت میں اضافہ کرے. جتنا اضافہ کرے گا اتنا بڑھتا چلا جائے گا. علم ہے، مجھے علم ہے یہ کام خراب ہے، مجھے علم ہے لیکن میں ابھی اس معرفت کی منزل پہ نہیں پہنچا. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں، لیکن اندر ابھی پینیٹریٹ نہیں ہوا. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں آتی کیونکہ میرا اتنا علم نہیں. نجف کے عالم دین تھے، کون سا دسترخوان لگا ہوا، گوشت بھی ہے، چاول بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں. بیٹھے تھوڑی دیر میں تھوڑا سا چاول چکھا، چلے گا، اٹھ کے چلے گا. جس نے بلایا تھا وہ اہل معرفت تھا، اس کو شک ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے. اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کھانا صحیح بنایا تھا، کوئی چیز خراب تو نہیں تھی، پاکیزگی طہارت کا خیال کیا؟ گوشت والے کے پاس گیا جہاں سے گوشت لیا تھا. کہا گوشت تم نے مجھے صحیح دیا، میں پیسے کوئی نہیں لوں گا، کچھ بھی لوں، بس مجھے بتا دو گوشت میں تو کوئی مسئلہ؟ اس نے کہا نہیں نہیں گوشت نہ، پھر بھی کوئی مسئلہ؟ کہہ رہا ہاں، وہ جب گوشت کٹا ہوا تھا تو بلی آئی، اس نے اپنے منہ میں دبا کر بھاگنے لگی تو میں نے اس سے چھین لیا. شامل ہو گیا، کوئی ایسی چیز اس میں وارد ہو گئی. اب استاد کے پاس گیا، کہا آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا ایسی. کہا نہیں استاد، میں آپ کو جانتا ہوں. کہا دسترخوان پہ نجاست پڑی ہو تو کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ علم مجھے نظر نہیں آئے گا، میں حرام خدا نہ خواستہ حرام کھا رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آئے گا. لیکن جو شخص امام کا مال کھاتا ہو اس کا کھانا پاک ہے. ہم بولیں گے مولانا صاحب ہم تو کہاں امام کا مال کھاتے ہیں. خمس کرنا ہے، پاک نہیں. آپ کے مال میں مولانا صاحب میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، خرچے اتنے، آج کل مہنگائی اتنی ہے. بچتے خاتون نے صرف ایک سکہ بھجوایا اور لوگوں نے پوٹلیاں بھجوائیں دھرم و دینار کی. امام نے ان سب صلی اللہ علیہ. اب یہ کیوں؟ کیونکہ وہ خلوص سے، وہ پاک تھا، باقی میں ملاوٹ تھی. اور بعد میں انتقال پر کفن بھی بھیجا، خود بھیجا. عزیزان محترم، خوب یہ پاکیزگی جو ظاہر زندگی کے اندر ہے، یہی ریفلیکٹ کرتی ہے امام کے کاروان میں جانے کے لیے.
جتنی عبادت کو انکریز کریں گے اتنا امام کے آپ قریب. یہ مراتب جو میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں حال ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان کو طے کرنا ہے. اب یہی چیز آپ کو لے کے جائے گی. چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، امیر ہونا، غریب ہونا، نو میٹر، اندر کیا ہے. اسی لیے اگر انبیاء، بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ اسلام نے سائنس کے بہت سارے فارمولے سولو کیوں نہیں کیے، نبی آئے تھے سب کچھ بتا دیتے. نہ، یہ عزیزان محترم، نبی کا کام یہ نہیں تھا. انسان کو کمال پہ لے کے جانا. اس کمال کے ساتھ مادے کو آپ جتنا آ کر ظاہری ترقی بھی ڈیفائن کرتے تو پھر اگر کوئی کہیں نہیں جاتا یا کہیں کوئی جاتا تو پھر ہرج مرج ہو جاتی. ان کا کام کیا تھا؟ وہ جو زکیہم، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دے اور تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے. یہ اصل کام تھا اور یہی کام کو سر انجام اور کمال تک پہنچانے کا کام تھا. اور یہی کام 13 سال کا بچہ، 8 سال کی ایران کی وار ہے، 13 سال. اس کا انٹرویو ہے، ویڈیو موجود ہے. اس سے انہوں نے انٹرویو لیا، تم کیا کرنے آئے ہوئے تھے 13 سال کیا؟ وہ کہتا ہے میں ماں باپ کو لوگوں کے کہتا ہوں کہ بچوں کو یہاں بھیجے. کہا کیوں؟ کہا یہ نفس کو پاکیزہ کرنے کی جگہ ہے. پاکیزہ کرنے، تزکیہ کرنے کی جگہ ہے. کوئی انسان جب دنیا کا خوف ختم ہو جائے اور صرف خدا کے خوف کی طرف چلا جائے، جانے میں حدیث و روایات بھی کہتی ہے کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں. جو خدا سے خوف رکھتا ہے اس کے آگے دنیا کے خوف ختم ہو جاتے ہیں. پاکیزہ کرتا ہے. کربلا کا راستہ پاکیزگی کا راستہ ہے. وہ 13 سال کا بچہ کہتا ہے یہ پاکیزہ ہونے کی جگہ ہے، یہ نفس کی تربیت کی جگہ ہے. وہ آپ دیکھیں ان کی زندگیوں میں کہ رات کو مناجات پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کے زیارتیں پڑھتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں. وہ مشہور ہیں. بہرحال آپ کتابیں انگلش میں، اردو میں بہرحال ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں، آپ اس کو پڑھیں دیکھیں. آپ پھر اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، اس تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ، کیا جاب ہے تمہاری؟ اس کا کام تھا مائنڈز کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا. مائنڈز جو ہوتی ہیں اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا. 13 سال کا. اسے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ میں کہ تم یہ کرتے ہو اتنا بڑا. آپ کو پتا ہے یعنی موت اور حیات ایک ٹچ پر ہے. یعنی جو ڈی ایکٹیویٹ کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں پھٹوں تاکہ راستہ ہموار ہو. اس نے جواب کیا دیا؟ کہا میں کچھ نہیں کرتا. کہا یہ خدا ہے جو کر رہا ہے. معرفت 13 سال کہاں سے آ گئی؟ کربلا. کربلا ہر شخص کے لیے رول ماڈل ہے. کربلا ہے. اس بچے سے رول ماڈل لیا نا. ایسا نہیں. اب یہ خوف، یہ جان، یہ مال، بدن کے لیے اتنی پلاننگ، بدن کے لیے اتنے ہاسپٹل، بدن کے لیے اتنی میڈیسن، بدن کے لیے اتنی مشینری، بلڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں، شوگر کنٹرول کر رہے ہیں، آپ بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں، اوپر ہو رہا ہے نیچے ہو رہا ہے. 40 سال کے بعد تو ویسے ہی آدمی ٹینشن میں، ہر تھوڑے دنوں بعد ٹیسٹ کروا رہا ہے. کتنا آدمی خیال کر رہا ہے. بدن کہاں جائے گا؟ پلاسٹک سرجری آپ دیکھیں دنیا میں کتنی ہوتی. جتنی چیزیں انسان دنیا میں استعمال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر. کہاں رہے گا یہ بھی نہیں پتا. دفن کہاں ہوگا یہ بھی نہیں پتا. کوئی ہمارے عزیز
رات تک بالکل ٹھیک تھے، طبیعت خراب ہوئی، رات کو ہاسپٹل گئے، دوپہر کو ڈیتھ ہو گئی۔ زندگی یہی ہے بس۔ کیا کیا اتنی ساری زندگی؟ اتنی بھاگ دوڑ، اتنی پریشانی، اس کو ناراض، اس کو ناراض، اس کا حق کھا رہے ہیں، اس کا حق کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو سجانے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ جوان تو شیشے کے آگے کھڑا رہتا ہے بہت دیر تک، اچھی بات ہے، صاف ستھرا رہنا، معطر رہنا، پاک رہنا اچھی بات ہے، لیکن جتنی ظاہری خوبصورتی کے لیے ہے، کیا باطن کی خوبصورتی کو بھی ٹائم دے رہا ہوں؟ کیا باطن کے آئینے کو دیکھ رہا ہوں کہ آج میری شکل باطن میں کیسی ہے؟ آج جو میں نے پورا دن گزارا ہے، جو میں نے باتیں کی ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، اس سے میری روح پر کتنا اثرات مرتب ہوئے؟ ہے میرے پاس ایسا آپشن کہ آئی کین جج مائی سیلف؟ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، ویسے بھی بہت کم دوست ہوتے ہیں آج، وہ الگ ٹینشن میں، تربیت کا فقدان ہے جانے محترم، کوئی نہیں بتائے گا۔ جو آنا تھا وہ آ گیا۔ خود متوجہ ہوں، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اس الہام الہی کے لیے رن وے کریٹ ہو سکے، کریٹ کریں تاکہ امام تک پہنچے۔ امام تک پہنچنے کے لیے سیکریفائس چاہیے، امام تک پہنچنے کے لیے قربانی چاہیے، امام تک پہنچنے کے لیے سجدہ چاہیے، امام تک پہنچنے کے لیے اچھا پروفیشن چاہیے، دنیاوی حساب سے بھی سٹرونگ چاہیے آدمی، ہر چیز چاہیے۔ اذان موت وہ اس کی طرف بڑھیں، آہستہ آہستہ ہمارا وقت بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ گیا۔ انشاءاللہ خدا ہمیں ان ایام میں اپنے امام تک بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان محترم، بہرحال مجلس کے بعد وقت نہیں ملتا دعا کرنے کا، بہت سارے لوگ مریض ہیں، بچے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ہمارے درمیان میں لوگ بزرگ ہیں، حضرات ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، خدا سب کو جناب علی اصغر کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، کربلا ایک ایسا معرکہ ہے جہاں ہر سن کا فرد موجود ہے، ہر سن، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے کربلا میں کچھ نہیں۔ یہ سمجھنا کہ ایک بچے نے، حضرت جناب علی اصغر مطلب چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اس چھوٹے سے بچے نے وقت کے یزید سے نقاب کھینچ لیا، کھینچ لیا۔ یہ بچہ آیا اس لیے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، آسان نہیں۔ بڑے بڑے علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر حاجت روائی کرنی ہے، اپنی حاجتوں کو لے کر جانا ہے، تو جناب علی اصغر کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو حاجت تھی وہ پوری نہ ہو سکے۔ ایک عالم دین نے نوا پڑھنے والے کو بلایا، وہ مصائب پڑھتے تھے وہاں، چند دن ہر روز کہتے تھے علی اصغر کے مصائب پڑھو، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن۔ نوا پڑھنے والے نے کہا کہ مجھے اور بھی مصائب آتے ہیں، میں اور بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھ سے صرف ایک ہی کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا دیکھو جتنے بھی لوگ کربلا میں تھے نا، وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ انہیں پیاس لگی ہے، وہ زبان سے کہہ رہے تھے انہیں پیاس لگی۔ یہ بچہ بتا نہیں پایا اس کو کتنی پیاس لگی۔ ہاں، خدا
آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، عزادار بے اولادوں کو اولاد دے، بیمار بچوں کو شفا دے جناب علی اصغر کے صدقے میں۔ جب بچہ ہوتا ہے نا تب آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ امتحان کرنا چاہیے انسان کو زندگی میں کہ آپ کو بچے سے محبت کتنی ہے۔ کوشش کریں۔ میرا بیٹا جب 6 مہینے کا تھا تو میں نے سوچا کہ ظاہر ہے مجلس پڑھتا تھا، مصاحب پڑھتا تھا، تو میں نے کہا کہ کیا میں یہ 6 مہینے کا بچہ خدا کی راہ میں دے سکتا ہوں؟ تو میں نے اپنے اندر دیکھا کہ بہت مشکل ہے۔ یہ تو رات کو روتا ہے تو مجھے نیند نہیں آتی، میں کیسے اس کی تکلیف کو برداشت کروں؟ ہر کسی کے بس کا کام نہیں تھا۔ حسین بھی ایک ہی ہے، علی اصغر بھی ایک ہی تھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یزد سے مشہد کی طرف آ رہا تھا، شدید گرمیوں کا موسم، راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے جا کر بونٹ کھولا، دیکھا پانی نہیں ہے گاڑی میں، گاڑی بند ہو گئی ہیٹ کی وجہ سے۔ اب باہر اتنی گرمی تھی، نہ گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے، نہ گاڑی کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے۔ شیشے بند کرو تو مرتے ہیں، شیشے کھولو تو گرمی اتنی ہے۔ گھنٹہ گزر گیا، میں وہ پانی کا ایک کین لے کر ہائی وے پہ کھڑا رہا، کوئی گاڑی نہیں رکی۔ میں نے اچانک سے اپنی گاڑی میں دیکھا، میرے بچے بھی تھے، میری زوجہ بھی تھی، اور ایک چھوٹا بچہ شیرخوار گود میں تھا۔ اتنی گرمی تھی کہ میری زوجہ اس کو خاموش کرا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے اچانک سے بچے کو اٹھایا اور ہائی وے پہ یوں کھڑا ہو گیا تو ایک ٹرک بڑی تیزی سے آیا، گاڑیاں بڑی تیزی سے آئیں۔ انہوں کو کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا۔ انہوں نے پانی دیا، دوسری گاڑی والوں نے میرے بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تاکہ وہ ٹھنڈے رہیں، سب کچھ ڈالا، میری گاڑی میں اور پانی ڈالا۔ کہا مرد کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا پریشانی ہے؟ کہا گاڑی خراب ہے۔ تو کہا گاڑی خراب ہے مگر کوئی چھوٹے بچے کو بھی دھوپ میں لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ کہا تم آگے آگے گاڑی چلاؤ، میں پیچھے پیچھے ہوں، پھر خراب ہو جائے گا تو میں تمہیں لے جاؤں گا، گھر بچے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں جیسے ہی سیٹ پہ بیٹھا نا، گاڑی چلانے، میں رونا شروع ہو گیا۔ میری زوجہ نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ نہیں جانتا مگر بچے کو دیکھ کر رک گیا۔ ہائے حسین، سب لٹ گیا، کچھ نہ بچا۔ گفتگو شروع کی، امام نے لشکر سے گفتگو شروع کی۔ دیکھا خیمے میں کوہرام مچا، امام خیمے میں آئے، گریہ کر لیا آپ نے، جناب اصغر قبول فرمائے۔ علی اصغر کی ماں آپ کو دعا دے۔ امام خیمے میں آئے، کہا میں نے کہا میں جب تک زندہ ہوں، کہا یہ بچے کو چین نہیں آ رہا، اس دامن سے اس دامن میں جاتا ہے مگر خاموش نہیں ہو رہا۔ امام نے کہا مجھے دے دو۔ جیسے ہی بابا کی آغوش میں آیا، علی اصغر خاموش ہو گیا۔ امام لے کر چلے، جیسے دشمن سمجھا امام قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ابا ہٹائی، قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا۔ امام نے
بچے کو مجھ سے مشکل ہے، اس پر تو رحم کرو. بعض مقتل کہتے ہیں امام نے بچے کو دشت میں رکھ دیا. مقاتل ایک لفظ بیان کرتے ہیں، سخت ہے. کہتے ہیں جیسے جناب علی اصغر کے لب ایسے تھے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہو، تھڑپ. امام نے اٹھا لیا، امام نے اٹھا. ابھی دشمن نے رونا شروع کر دیا. بعد مقتل کہتے ہیں دشمن کے فوجی منہ چھپا کے رونے لگے. جب عمر سعد نے دیکھا نا یہ بچہ کہیں جنگ جیت نہ جائے، کہا ہرملا. بس بچے کا وزن 6 مہینے کے کتنا ہوتا ہے، لیکن تیروں کا وزن کہتے ہیں 12 کلو تھا. 3 پھلوں کا تیر. ابھی امام کی گفتگو تمام نہ ہوئی، تیر جناب علی اصغر کی گردن میں پیوست ہوا. ایسا پیوست ہوا علی اصغر الٹ گئے. عزاداران محترم، خون. امام باقر فرماتے ہیں کہ جناب علی اصغر کا خون آسمان میں گیا، پلٹا نہیں، مگر یہ چھوٹا سا بدن بھاری ہو گیا. امام ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے خیموں میں لے کر جائے؟ بچے کو تو پانی کے لیے لائے تھے. بعض مقتل کہتے ہیں کہ یہ بچہ خیموں میں گیا، لیکن اس سے پہلے کہ ماں کی روح پرواز کر جاتی، امام نے بچے کو واپس لے لیا. خیموں کے پیچھے دشت کربلا میں چھوٹی سی قبر بنا کر علی اصغر کو دفنا کر کھڑے ہو گئے حسین دامن کو جھاڑ کر. عزاداران محترم، بس ایک جملہ اور آپ سے التماس دعا. یہ بچہ ایک دفعہ شہید نہیں ہوا. شام غریباں انہوں نے لاشوں کو گننا شروع کیا. کسی نے کہا ایک بچہ خیموں کے پیچھے دفن ہوا، رات ہاتھ میں نیزے لیے ریت میں گھوپتے رہے. ایک نیزے میں ام رباب کی کمائی باہر آ گئی، دوسری شہادت، تیسری مجھ سے پڑھی نہیں جائے گی. یہ ننھی سی گردن اللہ. So if you want to make a remote income from home and you're a beginner, meaning right now you have a 9-to-5 job or you're self-employed, you need to know this one concept, because there's a new and better way to make an income online with a 100-year-old strategy we called flipping. You know when you go to the TV, you turn it on, you see these people that buy houses, do them up, and